اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، 101، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ پاک نے آپ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ تو انشاءاللہ آج میں یہ دعا پڑھوں گی اردو ترجمے کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر پڑھنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی زبر، زیر، پیش، شد، جزم وغیرہ کی غلطی ہو جائے یا میری زبان لڑکھڑا جائے، کوئی تلفظ میرے منہ سے غلط نکل جائے، تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک بے شک۔ پہلے تو میں اپنی سمجھ کے حساب سے سورہ یوسف کا تعارف کرا دوں کہ سورہ یوسف جو ہے وہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اور نزول کے اعتبار سے یہ 53 نمبر پر نازل ہوئی تھی، 53 نمبر پر۔ روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ یہودیوں نے کفار قریش کو اکسایا کہ وہ جا کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں کہ بنی اسرائیل شام یا فلسطین سے مصر کیسے آ گئے۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اداس بھی رہتے تھے، غمزدہ بھی رہتے تھے، اور اوپر سے یہ لوگ پریشان کرتے رہتے تھے، اس کے اوپر یہ اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ان لوگوں نے یہ سوال کیا، تو تب اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ سورت سورہ یوسف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل فرمائی تھی، اور اس میں اللہ پاک نے کفار کو خود منہ توڑ جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ یوسف جو ہے قرآن پاک کے سپارہ نمبر 12 اور 13 میں ہے، پارہ نمبر 12 اور پارہ نمبر 13 میں۔ 12 میں شروع ہو رہی ہے اور 13 میں ختم ہو رہی ہے۔ پارہ نمبر 12 میں شروع ہوتی ہے، اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پارہ نمبر 13 میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی 111 آیتیں ہیں، 111 آیتیں، اور اس کے 12 رکوع ہیں، 12 رکوع، اور قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ 12 نمبر پر آتی ہے، نمبر وائز پر بھی یہ 12 نمبر پر ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، یہ سپارہ نمبر 13 میں، اور سپارے کا نام ہے وما ابریو۔ اب میں انشاءاللہ یہ دعا یا آیت پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، آیت نمبر 101، 101۔ دعا: رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین توفنی مسلما والحقنی بالصالحین صدق اللہ العظیم۔ آمین، اللہم آمین۔ ترجمہ، ٹرانسلیشن: اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی، یعنی کہ ملک مصر کی سلطنت عطا کی، اور کچھ مجھے حکمت عطا کی، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اور اے آسمان و زمینوں کے بنانے والے، میرا دنیا اور آخرت کا تو ہی کام بنانے والا ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، اور تو ہی میرا حقیقی کارساز ہے۔ تو تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے مسلمان ہی اٹھا، اور مجھے ان لوگوں میں ملا دے جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، مجھے ان نیک بخشوں میں شامل کر دے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی، جو کہ اللہ پاک نے آپ کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ اور یوں تو اس دعا میں نا پوری صورت میں غم اور صبر کا سبق ملتا ہے ہمیں، یعنی کہ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ غم دور ہو سکتا ہے، گم ہوئے مل سکتے ہیں، بچھڑے ہوئے بھی مل سکتے ہیں، بیمار صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ پاک فرما دیتے نا کن فیکون، سب کام ہو جاتا ہے الحمدللہ سے، بے شک بے شک۔ اس کا واقعہ سب کو ہی معلوم ہے، لیکن میں وہ بات بتا رہی ہوں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں معلوم تھی۔ اللہ پاک نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے، تو میں نے کہا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔
اور میں وہ چیز، وہ صورت، وہ آیت بتاتی ہوں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، جو مجھے بھی نہیں معلوم ہوتی ہے. میں وہ جب میری نظر سے گزرتی ہے، میں پڑھتی ہوں، روایتیں پڑھتی ہوں، نئی چیز مجھے ملتی ہے تو میں وہ پڑھتی ہوں انشاءاللہ. وہ چنتی ہوں، وہ پڑھتی ہوں، وہ دعا پڑھتی ہوں، وہ آیت پڑھتی ہوں، وہ صورت پڑھتی ہوں، جس سے معلومات میں اضافہ ہو سب کے لوگوں کے. تو در حقیقت کفار اور یہودیوں کے لیے یہ صورت ایک منہ توڑ جواب ہے، اور اس کے ساتھ کفار قریش کے لیے اللہ پاک کا ایک پیغام بھی ہے اس میں، جو کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان لوگوں سے، یہودیوں سے، کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ویسا ہی تم بھی اپنے پیارے بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، نعوذ باللہ. پر یہ یاد رکھو کہ جس طرح وہ اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، اسی طرح تم لوگ بھی کبھی بھی کامیاب نہ ہو پاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوا، الحمدللہ الحمدللہ. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پر یہ صورت نازل کر کے کفار کو منہ توڑ جواب دیا، الحمدللہ الحمدللہ. یعنی کہ جب کفار نے، مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا، سوال اٹھایا کوئی، تو تب اللہ پاک نے خود ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا صورتوں کی، آیتوں کی شکل میں، الحمدللہ الحمدللہ. اور سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ بہت خوبصورت اختتام پائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. آخر میں ایک بات کہوں گی، وہ یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ رب کا نام آیا ہے، رب 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 کتنا نام آیا، اور ہر دعا رب سے شروع ہو رہی ہے. ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے دعا جو شروع کری ہے وہ رب سے ہی شروع کری ہے. آپ لوگ نوٹ کر لیں، پڑھیں، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ رب سے ہی شروع ہو رہی ہیں. تو پھر یہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں، اسماء الحسنیٰ میں کیوں نہیں لوگ پڑھتے اللہ پاک کا یہ نام رب؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، وہی لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں رب کا نام ہی نہیں ہے. میں نے نوٹ کرا، یہ تو کیا نام ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو اتنا پورے قرآن شریف میں اتنا نام ہے رب کا، اور ہر پیغمبر نے تو رب سے ہی دعا شروع کری ہے، رب کے نام سے ہی ہر دعا شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ اس کے اندر بھی یہ دعا آئی ہے نا، رب قد آتیتنی، رب زدنی علما، رب انی مغلوب فانتصر. نماز کی دعا ہے نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعائیں، ساری دعائیں رب سے شروع ہو رہی ہیں. تو پھر ان لوگوں نے رب کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ لکیر کے فقیر بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہی پڑھتے آ رہے ہیں، سب کے سب وہی 99 نام ہی بس پڑھتے آ رہے ہیں. 99 نام نہیں ہے، 103 نام ہے اللہ پاک کے. اللہ پاک کے پورے 103 نام ہیں. میں نے 4 نام اور ایڈ کرے، میں نے نوٹ کرا، اور میں نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی، اللہ پاک نے مجھ سے کروایا، تو میں نے اللہ پاک کے نام پورے کمپلیٹ نام 103 اسماء الحسنیٰ پڑھ کے، اللہ پاک کے الہی نام پڑھ کے میں نے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو پہ، یوٹیوب کے پیج پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں آئے تو میرے یوٹیوب کے پیج پہ جا کر اسماء الحسنیٰ دیکھ لے. اللہ پاک کے پورے 103 نام میں نے پڑھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو شروع سے سنتے، ایک نے پڑھ لیا بس وہی سب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو بھئی تم ریسرچ کرو، آگے پڑھو پورا، اور نئی بات بتاؤ اس میں. یعنی کہ رب کا نام انکلوڈ کرنا چاہیے تھا نا. اسماء الحسنیٰ کتنے لوگوں نے پڑھی، کسی نے بھی رب کا نام نہیں پڑھا. میں نے نوٹ بہت سے لوگوں کی میں نے اسماء الحسنیٰ سنا ہوا ہے، مگر کسی نے بھی رب کا نام نہیں اس میں پڑھا ہوا، جبکہ یہ رب کا اتنا کامن نام ہے. پورے قرآن شریف میں رب کا نام ہے، ہر دعا رب سے شروع ہو رہی ہے. یہ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر. تو انشاءاللہ پھر میں نے نا پڑھنے کی کوشش کری، اور میں نے پڑھا، اور کیا نام ہے، اپنے حساب سے پڑھا، اپنے حساب سے اپنے بتا رہی ہوں، کر رہی ہوں. لیکن اگر پھر بھی میرے بتانے کرنے میں، نا سمجھی میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کیا نام ہے نا تلفظ غلط نکل گیا ہو میرے منہ سے، یا کوئی بات غلط نکل گئی ہو، تو اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں. بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک بے شک. آمین اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.